نماز نہیں ہے. جو نماز انسان کسی کام کے ہونے پر اللہ کے شکر میں ادا کرتا ہے اسے شکرانہ بولتے ہیں. تو شکرانے کی کوئی نماز نہیں. آپ کو خوشی ہو آپ 2 رکعت پڑھ لیں, اس کو عام زبان میں انڈیا پاکستان میں شکرانے کی نماز بولتے ہیں, لیکن ایسی نماز کوئی سنت سے ثابت نہیں شکرانے کی نماز. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے شکر میں نماز پڑھنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم ہوتا, خوشی ہوتی, مصیبت آتی, پریشانی آتی, جنگ ہوتی, آپ نماز پڑھتے, حدیث میں. ٹھیک ہے, تو شکرانے کی نماز اگر آپ اس کو بول رہے ہیں تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسی کوئی نماز آپ کو صلاۃ الشکر بول کے کوئی باب میں کسی فقہ میں نہیں ملے گی. ٹھیک, مطلب کوئی خوشی ہو آپ نے جا کر, ہاں شکرانے کا سجدہ ثابت ہے, سجدہ شکر جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ثابت ہے کہ ایک انسان کو خوشی ہو تو اس پر شکر کرتا اللہ کا اور سیدھے سجدے میں گر جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے سجدہ شکر بھی یہاں پر ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے صرف, اور کب دیکھا ہم نے وہ ٹیم جیت گئی تو اس کے پلیئر نے کر لیا, سینچری مار دیا تو اس نے سجدہ کر لیا, اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے. سجدہ شکر بہت سارے لوگوں نے اگر دیکھا تو پیروں کو کرتے ہوئے دیکھا, اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے, کیونکہ ایسا کانسیپٹ ہی نہیں. عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں انڈیا پاکستان میں مخصوص ہے, وہی ہم کرتے ہیں اور وہی ہم کو پتا ہے, اس سے ہٹ کر نہیں پتا ہمیں, ہے نا. سجدے کی 3 قسم, ایک سجدہ تلاوت, ایک سجدہ شکر اور ایک نماز کا سجدہ. ویسے سجدے کی اوورال 2 قسمیں, ایک سجدہ تعظیمی اور سجدہ شکر. سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے, پچھلی امتوں میں تھا, تو لہٰذا وہ آپشن ہمارے لیے ختم ہو گیا. سجدہ اب جو عبادت کا سجدہ ہے ہمارے لیے, اس میں 3 چیزیں ہیں, ایک سجدہ نماز کا, ایک سجدہ تلاوت جو قرآن پڑھنے کے بعد ہم کرتے ہیں اس میں سجدے آتے ہیں, اور ایک سجدہ شکر. تو سجدہ شکر ثابت ہے لیکن شکرانے کی نماز نہیں ہے. لیکن کوئی اللہ فضل دے دے اپنا, اس پر آپ 2 رکعت پڑھ لے شکرانے کے طور پر اللہ کے اس فضل کی نعمت کے اس پہ, تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں. اگر اس کو آپ شکرانے کی بول رہے تو انشاءاللہ یہ کیا جا سکتا ہے تلاوت. اب آئیے تیسرے سجدے کی طرف پڑھتے ہیں, وہ ہے سجدہ شکر. سجدہ شکر 3 ہی سجدے ہوتے ہیں نماز سے ہٹ کر جو ہم کرتے ہیں. سجدہ شکر, سجدہ شکر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی مصیبت اللہ ہٹا دے یا کوئی خوشی اس کو دے دے تو اس کے شکرانے میں وہ سجدہ کرتا ہے نماز کے بدلے, اسے کہتے ہیں سجدہ شکر. یاد رکھیے سجدہ شکر کا تو ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. کیا ہے؟ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. میکسیمم سجدہ شکر ہم وہ میچ کی پچ پہ کر لیتے تھوڑا سا, اتنا ہی. ہم مطلب جو سجدے شکر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا کسی کو کرتے ہوئے تو وہ پاکستانی کرکٹرز کو میچ جیتنے کے بعد شارجہ کب ہوتا تھا سالانہ, اس میں کرتے ہوئے دیکھا, اس کے علاوہ تو پھر نہیں دیکھا میں نے کسی. دیکھیے عبادتیں موجود ہے, کرنے والے کوئی نہیں. حالت یہ ہے, اور اتنی آسان عبادتیں ہیں یہ تو کہ سجدہ شکر کی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں اس میں. یہ عبادت کا بھی مطلب یہ نماز کا بھی سجدہ نہیں کہ اس کو وضو کی ضرورت ہے, قبلہ کی شرط, کچھ بھی نہیں ہے. خوشی آ گئی, خوشی مل گئی, مصیبت ہٹ گئی, سجدہ شکر ہو سکتا ہے. وہ چھوڑ کے جو نہیں ہو سکتا, جو خرافات ہے اس کو ہم اتنی ترجیح دیتے ہیں. سجدے شکر کے بارے میں اتنی باتیں آپ کو نہیں سننے کو ملیں گی جتنا اس کے علاوہ فالتو اور بکواس چیزوں کے بارے میں, آپ بدعتوں کے بارے میں سنتے, پڑھتے اور دیکھتے ہیں. یہ شکر کا سجدہ ہے. ٹھیک ہے, شکر کی نماز بھی ہو سکتی ہے, کچھ اللہ دے دے تو آدمی نماز پڑھ لے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سجدہ کر لے. ٹھیک ہے, تو کسی نعمت کے حاصل ہونے پر, کسی تکلیف کے دور ہونے پر, کسی تکلیف سے نجات اور چھٹکارا ملنے پر آدمی کر سکتا ہے. میں پاس ہو گیا, سجدہ شکر. میری بیماری دور ہو گئی, سجدہ شکر. جاب نہیں تھی, مل گئی, سجدہ شکر. مسئلہ حل ہو گیا, سجدہ شکر. فلاں مصیبت کی ٹل گئی, سجدہ شکر. مصیبت آ رہی تھی, ڈر تھا, اللہ نے ٹال دی, سجدہ شکر. طوفان آ رہا ہے, کسی نے کہہ دیا, طوفان بہت چل رہا ہے دنیا میں, طوفان آ رہا ہے, اللہ نے ٹال دیا. کیا کر سکتا ہوں انسٹنٹلی اللہ کے لیے سجدہ شکر کہ اللہ ٹال دیا تو نے, کتنا میرے لیے اچھا ہے نا, کتنی اچھی بات ہو گئی, سجدہ شکر. میں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا, نہیں ہوئی, ہے نا, بعد میں پتا چلا نہیں حاصل کرنا خیر تھا, سجدہ شکر. تو کتنے جگہ ہو سکتا ہے سجدہ شکر. یاد رکھیے یہ جو ہے کسی نعمت کے حاصل اور کسی مصیبت کے چھٹکارے پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں, یہ جو اروال غلیل کی روایت ہے, ابو داؤد میں آتی حسن درجے کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اور کہا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملتی اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے. اور یہ بھی ایک ہی سجدہ ہے شکر کا, اور اس کے اندر اگر کچھ نہ ہو تو تسبیح پڑھ سکتے ہیں آپ جو سجدے کی پڑھتے ہیں آپ لوگ, سبحان رب الاعلیٰ. اور اس کے علاوہ سجدے شکر میں جو شکریہ اور حمد و ثنا کے کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے, اس میں کوئی ممانعت نہیں, چونکہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے, نماز کا سجدہ نہیں ہے. نہیں, سجدہ شکر شکرانے میں ہے تو اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. تو سبحان رب الاعلیٰ تو چھوٹی, اس سے ہٹ کر بھی جو جو دعائیں آپ کو یاد ہے اللہ کی حمد و ثنا کی سب ادا کر دی. اللہ شکر ہے تیرا کی نعمت تو نے دی, مصیبت کو میں سے ہٹا دیا, جو بھی یاد ہے سب دعائیں کر لیجیے آپ سے. تو یہ سجدہ ہے شکر ہوتا ہے, آپ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اسی طرح جو ہے جو آتا ہے, جو ہے دوسری حدیث جو ہے مسند احمد کی روایت ہے, آپ کے تعلق سے جو آتا ہے وہ حدیث یوں ہے. عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا, پھر اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی, تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا. میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے,
اور مجھے خوشخبری دی، میں نے اس خوشخبری کو سن کر جو ہے اللہ کے سامنے ایک لمبا سجدہ کیا. آپ نے ایک سجدہ کیا لمبا، صحابہ کھڑے تھے، کیا بات ہے؟ بعد میں آپ نے کہا مجھے خوشخبری دی تھی جبرائیل علیہ السلام نے، میں نے سجدہ کیا. تو یہ سجدہ ہے شکر کہلاتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے تیسری روایت بحقی کی آتی ہے، اس کے اندر جو ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا، اور راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے بھیجا تو حضرت علی نے اہل یمن کو قبول اسلام کی اطلاع دی. مطلب آپ نے واپس خط لکھا کہ اہل یمن نے اسلام قبول کر لیا. جب یمن کی خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچی اور مکتوب خط آپ کے ہاتھ میں تھا اور ایک شاہ صحابی کے ہاتھ میں تھا اور آپ کو پڑھ کر سنا رہے تھے، جو ہی یہ خبر پڑھ کے سنائی اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے کہ چلو یمن کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. سجدہ رہے تو خوشی کی خبر آئی، وہ ہو گیا. تکلیف بھی ہٹنے ظاہر سی باتیں انسان کرتا ہے، تو سجدہ شکر یاد رکھیے. اس کی تسبیح وہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یا اس سے ہٹ کر آپ کو جو لمبی. اس کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے اور قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی نماز کا سجدہ نہیں ہے. قبل رخ نماز میں ہونا شرط ہے، نماز کے علاوہ قبل رخ ہونا عبادتوں میں مستحب ہے. دعائیں بھی قبل رخ ہو کر کرنا چاہیے، مستحب ہے. سجدہ تلاوت بھی قبل رخ ہو کرنا چاہیے، مستحب ہے. سجدہ شکر بھی قبل رخ ہو کرنا مستحب ہے، لیکن فرض نہیں. فرض صرف نماز کا سجدہ ہے چونکہ وہ عبادت ہے، اور نماز میں قبل رخ ہونا شرط ہے، کنڈیشن ہے، اور کنڈیشن کے نکلنے سے عمل خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. تو وہاں تو شرط ہے، یہاں شرط ہے. سمجھ گیا بات کو؟ تو یہ تھی کچھ باتیں سجدے تلاوت کے تعلق سے. تو آج میں نے آپ کے سامنے 3 سجدے، ان کی اہمیت اور ان کا طریقہ کار رکھا. پہلا سجدہ سہو، نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے بھول پر. دوسرا یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے، ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے. ہوگی بات ختم. یہ طریقہ ہے. پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وتر پڑھیں گے. یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے. طریقہ یاد رکھیے، اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں تہجد کے بعد. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کیا. تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے. اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہو جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے. 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتاؤ. پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا. اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں. قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کتنی رکعت ہوئی؟ 2. پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے اور 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا. 2 سلام 2 قاعدے سے. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وتر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم. 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسے. آپ کو بولے مغرب کیسا ہے، وتر کو نہیں پڑھنا ہے، تو پھر ایک نیا لاتے ہیں. ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں. حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں. باقی جگہ رفع دین کرو تو منسوخ ہو گیا، غلط ہے، اور یہاں بولتے ہیں یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو. جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام سے، یا پھر 2 قاعدے، مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو، یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتی ہے، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا کچھ.
اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے ہیں میرے بھائی، یہ علم ہے، دس از نالج، علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ الگ ہے ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف. خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے، آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا، تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ، 2 طریقے 3 وتر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں یہ بات صاحب، جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے، اور ٹوٹل ہوئی 11 رکعت. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے. اسی طرح رکعت وتر میں کیا خیرت کر سکتے ہیں، تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خیرت کر سکتے ہیں. اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے. دوسری نماز میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا نفل چھوڑ کر، جیسا فرائض وغیرہ، اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے. 3 ہو 5 ہو 7 ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے، یاد رکھیے. تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں. لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے اس کے بعد وتر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرتے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت کرتے. تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک، سورہ جو اعلیٰ، اس کے بعد سورہ کافرون، اس کے بعد سورہ اخلاص. ٹھیک، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے. تو آپ چاہے تو یہ بھی کہیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں آپ پڑھتے تھے. یہ روایت بھی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے. لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں تمہارا منہج غلط دکھ رہا، تھوڑا اس میں کیا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہوا تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. تبھی جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے. لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے. سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد، سبحان الملک القدوس. 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. یہ 3 بار پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے. تو یہ بھی طریقہ ہے. وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے یہ پڑھ سکتے. اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح. سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس. ٹھیک، اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے.
3 बार सुभान मलिकुल कुद्दूस, 2 आहिस्ता 1 तेज और आखिर का खींचते हुए जरा लंबा करते हुए कुद्दूस, ठीक है। उसके बाद रब्बुल मलाइकति वर रूह, ये भी आप उसके साथ इजाफा कर सकते हैं। अब दुआए खुनूत पे आ जाते हैं। दुआए खुनूत उसकी हैसियत क्या है, पढ़ना और नहीं पढ़ने का क्या मामला है और कब पढ़ा जाएगा। दुआए खुनूत ये वित्र की नमाज का में पढ़ना जरूरी नहीं है, ये पहले क्लियर कर दो। बहुत से लोग वित्र नहीं पढ़ते कि दुआए खुनूत याद नहीं है, तो क्लियर कर देता हूँ। दुआए खुनूत का वित्र में पढ़ना जरूरी नहीं है, ये एक सहूलत है, अल्लाह ने मदद की इस नमाज से, तो इस सहूलत का फायदा उठाए जो उठाना चाहता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। दोनों बातें समझ में आ रही है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे परमिशन है कि मैं 10-20 किलो सामान ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ले जा रहा हूँ। सहूलत तो है, मैं नहीं उठा रहा हूँ फायदा, लेकिन सहूलत है, जरूरी नहीं। क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ये दुआ याद नहीं बोल के नमाज ही नहीं पढ़ते, तो नमाज मत छोड़ो, ये तो मुस्तकिल इबादत है। दुआ उसका एक पार्ट है, लेकिन कंपलसरी पार्ट नहीं। अटैच हो जाए तो भी चलेगा, डिटैच नहीं भी अटैच होगा, निकाल भी दिया जाए तो भी चलता है। तो ये दुआ की क्या हैसियत है दुआ खुनूत की, पढ़े तो अच्छी बात है, ना पढ़ने से इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वित्र पर, नमाज पर, ठीक है। तो इससे पढ़ने की दुआ खुनूत के 2 तरीके हैं, 2 तरीके, दोनों तरीके बहरहाल जो इंसान चाहे उस पर अमल कर सकता है। दुआ खुनूत रुकू से पहले और दुआ खुनूत रुकू के बाद। पहले तो क्लियर कर दिया मैं, दुआ खुनूत पढ़ना कंपलसरी नहीं, लेकिन पढ़ सकता है। दुआ खुनूत रुकू से पहले और दुआ खुनूत रुकू के बाद। उसका तरीका क्या है, आपने रकात बांधी, सूरह फातिहा ज़मी सूरा मिलाया, ठीक है। मतलब ये आखिरी रकात की बात कर रहा हूं मैं, आखिरी रकात मतलब आप तीसरी रकात में उठे, मतलब ये दुआ खुनूत आप जब पढ़ेंगे तो वित्र की आखिरी रकात में पढ़ेंगे। 1 पढ़े तो उसके अंदर 3 पढ़े तो तीसरी में, 5 पढ़े तो 5वीं में, 7 पढ़े तो 7वीं में, 9 पढ़े तो 9वीं रकात में होंगे। तो आप खड़े हुए तीसरी रकात की, समझो इंडिया पाकिस्तान हम 3 रकातें पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए आप, ठीक। तो तीसरी रकात में आप खड़े हुए, तीसरी रकात में खड़े होने के बाद सूरह फातिहा पढ़ी आपने, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद ज़मी सूरा मिलाया, ज़मी सूरा मिलाने के बाद अब आप क्या करेंगे, दुआ खुनूत अपनी शुरू कर देंगे, ठीक। इसके लिए खास हाथ उठाकर वापस बांधना ये सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लाह अकबर कहना भी सुन्नत से साबित नहीं है, हाथ उठाना भी साबित नहीं है। तो आप सूरह फातिहा पढ़ी और समझो 3 रकात में आप सूरह इखलास पढ़े, समझे आखिर सूरह इखलास पढ़ी और उसके बाद आप अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, और वो दुआ आप उसके बाद शुरू कर देंगे पढ़। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, आप तीसरे रकात में खड़े हुए, सूरह फातिहा ज़मी सूरा मिलाया, अल्लाहु अकबर कह के रुकू में गए, रुकू से उठा समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व। अब आप यहाँ से वो दुआ शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर दुआ होने के बाद सीधा सजदे में चले जाए। तो ये दुआ 2 जगह की जा सकती है, क़याम में और रुकू के बाद। इसमें अफजल क़याम में करना है, इसमें अफजल क़याम में करना है। गो रुकू के बाद भी की जा सकती है। इमाम बुखारी ने एक बाबी बांध दिया अपनी किताब में कि खुनूत, वित्र में खुनूत रुकू से पहले और रुकू के बाद, मतलब क़याम में और रुकू के बाद, दोनों ही दुरुस्त है, लेकिन अफजल क्या है, क़याम में कर ले आप, ये ज्यादा अफजल है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस जो है नसाई की और इब्न माजा की है, अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाने से पहले दुआ खुनूत पढ़ा करते थे, रुकू में जाने से पहले दुआ खुनूत पढ़ा करते थे। तो इससे मैं कह रहा हूँ रुकू से पहले पढ़ लेना ये अफजल है। अब इसमें क्या, इसमें हाथ उठाया जाए तो हाँ, आप इसमें चाहे तो हाथ बांध कर भी कर सकते हैं खुनूत और हाथ उठा कर, चूंकि दुआ में हाथ उठाना ये सुन्नत या अदब है, तो आप हाथ उठा के भी कर सकते हैं। लेकिन हाथ उठाने के बाद चेहरे पर हाथ फेर कर फिर रुकू में जाना ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि किसी भी दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने वाली रिवायत अबू दाऊद की ज़ईफ है। तो आपको आम दुआ में भी बहुत से लोग दुआ पढ़ के हाथ फेरते हैं, नहीं, दुरुस्त साबित नहीं सुन्नत से। दुआ पढ़िए और छोड़ दो, दुआ हो छोड़ दो, बहुत से लोग हाथ फेरते हैं। तो इसी तरह दुआ में चूंकि हाथ उठाए जा सकते हैं, तो अबू दाऊद की रिवायत के मतलब आप रात में भी हाथ उठा सकते हैं वित्र के अंदर। दुआ जब कर रहे हैं आप समझ लीजिए आपने क़याम किया, सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ ली, उसके बाद अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत वो पढ़ लिया और फिर सीधा रुकू में आप चले गए। हाथ फेरने वाली रिवायत ज़ईफ है, आम हालत में मत फेरिए और नमाज में भी मत फेरिए हाथ को, ठीक है। आपने हाथ छोड़ दिया, आप रुकू में चले गए। तो ये थे खुनूत पहले और खुनूत बाद में, दोनों भी हो सकता है। अफजल पहले है लेकिन बाद में भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह जो है खुनूत के अंदर जो है कौन सी दुआएं पढ़ी जाए, ठीक है। दुआएं खुनूत में जो है मतलब इसमें कौन सी दुआएं पढ़ी जाए, तो याद रखिए उमूमन जो हमारे पास जो दुआ चलती है वो खुनूत के लिए वो दुआ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, वो दुआ एक कॉमन है। लेकिन जो सुन्नत से जो ज्यादा करीब और जो साबित दुआ है वो ये वाली दुआ है जो पढ़नी चाहिए, वो अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत। इंशाअल्लाह जो लोग नेट पर इसको देखेंगे दुआ आपके वीडियो के अंदर जो है बैकग्राउंड में आ जाएंगी, आप उस पे से देख कर याद कर सकते हैं, ठीक। तो
تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے. اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے. وہ دعا وطر کے قنوت میں نہیں، وطر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے. جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے ہیں، اور جب وطر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے. اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم دینی فی من ہدیت والا. سمجھ رہے؟ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم دینا فی من ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے. لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے. ٹھیک، لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ. اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم دینی فی من ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وطر میں یہ پڑھتے تھے، اور فجر کے قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کے قنوت. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہو گئی. ایکسٹرا فیدین اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے، یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے. ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے، اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے، اور یہ